الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل پیر طریقت حضور قبلہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر کو جو ٹیلی فون پہ بھی حکم دیا گیا اور یہاں پہنچتے دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ نے اصلاح احوال پر اور عقیدے کی اصلاح پر گفتگو کرنی ہے۔ اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ العصر پوری کی پوری تلاوت کر دی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وقت اور زمانے کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ اب کلیئر ہو رہا ہے کہ کون ہیں جو خسارے سے بچ گئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو بچ جانے والے، نقصان، گھاٹے اور خسارے سے بچ جانے والوں کی تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الذین آمنوا، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ وعملوا الصالحات، ان کا عمل ٹھیک ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان کا حق پر وصیت کرتے رہنا اور صبر کی وصیت کرنی اخلاقیات ہوتی ہے، ان کا اخلاق ٹھیک ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ یہ تین چیزیں پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ بھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کا خلاصہ ان تین چیزوں کو قرار دیا ہے: عقیدہ، عمل، اخلاص۔ یہ اخلاص تصوف ہوتا ہے، یہ طریقت ہوتی ہے، نیت کو ٹھیک کرنا، یہ اخلاص ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر، جس کا نام ہی تفسیر شافعی ہے، اس میں اس صورت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے کے پورے قرآن میں کچھ اور حکم نازل نہ بھی فرماتا، اگر صرف یہ ایک صورت نازل ہوتی تو پورے کے پورے اسلام کو زندہ کر کے دکھانے کے لیے اور پورے احکام اسلامیہ کو امت محمدیہ تک پہنچانے کے لیے یہ ایک صورت کافی تھی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ تین چیزیں اس صورت میں بیان ہوئی۔
تو سنا آج میں نے اور آپ نے یہ سبق یاد کر کے جانا ہے کہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ اگلے زمانوں کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، درسی کتابیں بھی ان 3 چیزوں پر ہوتی تھیں۔ علماء بیٹھے، ان کو پتہ ہوگا، آج کل وہ کتابیں درسوں سے نکال دی گئی ہیں، اختصار کا چکر ہر کسی کو پڑا ہوا ہے۔ ما لا بد من ہو، یہ فارسی کی ایک کتاب ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، یہ درسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے 3 ہی حصے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاقیات۔ آج کل جدید دور ہے، ماڈرن قسم کے لوگ ماڈرن لفظ استعمال کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں یہ تقسیم یوں کر دی گئی ہے: عقائد، عبادات، معاملات۔ تو کن عہدوں پڑھو یا عہدوں، بات تو وہی ہے، لے دے کے جھکنا پڑتا ہے سورۃ العصر کے سامنے، اور فیصلہ وہی ماننا پڑتا ہے جو امام شافعی کر چکے۔ اب ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز پر میں مختصر سی گزارشات پیش کروں گا، آپ نے سبق کی طرح میری باتوں کو، میری درخواستوں کو غور سے سنتے جانا ہے۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ذرا آپ بوجھیں، میں نے کون سی کہی تھی؟ ایمان، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایمان کے بارے میں قرآن کی سب سے جامع آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، جس میں ساری ایمانیات اکٹھی بیان ہوئی ہے اختصار کے ساتھ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے کفر کیا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، قیامت کے دن کا، وہ کھلا گمراہ ہو گیا۔ سیدھے لفظوں میں وَمَن یکفر، جس نے کفر کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ ان 5 چیزوں کو ایمان کہا گیا ہے، ان کے انکار کو کفر کہا گیا۔ میرے مسلمان بھائی، ہم پر لازم ہے کہ اس آیت کو ابھی یہاں اگر یاد نہیں کر سکتے تو گھر جا کے ضرور کھولیں، پڑھیں کہ ہمارے عقائد مجموعی طور پر کون سی آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اسلامی عقیدے اور غیر اسلامی عقیدے میں فرق کیا ہے۔ آج ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فلاں مذہب میں اور ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے؟ تو بھولا سنی کہتا ہے ان کی اذان اور ہے، ہماری اور ہے۔ نہیں، یہ آیت پڑھ، ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ دوسرا کہتا ہے ان کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے۔ کسی اور سے پوچھو ان میں ہم میں کیا فرق ہے، وہ کہے گا وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں مارتے۔ اس قسم کی کچی باتیں، یہ فرق تو ہیں لیکن یہ بنیادی فرق، مڈھلا فرق کوئی اور ہے، وہ یہ آیت ہے، قرآن میں وہ فرق بیان کر دیا گیا ہے۔ اہل سنت اللہ کو سب سے پہلے مانتے ہیں، اللہ سے اوپر نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فنا فی اللہ اللہ سے اوپر ہو سکتا ہے، اللہ کے برابر تک نہیں ہو سکتا، اللہ سے اوپر ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنی جس طرح مانتے ہیں، مائی کا لال مانتا ہی اس طرح کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ حضور نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا سے بڑے ہیں، نہ خدا کے برابر ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بادشاہ اپنا عقیدہ کھڑکا کے ٹھیک رکھ، 2 ٹوک عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور وَمَن یکفر باللہ، اللہ پر ایمان۔ یہاں شاید کچھ کالجی لڑکے بھی بیٹھے ہوں، شاید کوئی یونیورسٹی کا پڑھاکا بیٹھا ہو، شاید کوئی پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں۔ قبلہ، کیا آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے کالج میں
دہریہ موجود نہیں ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یونیورسٹیوں میں کثرت سے یہ لوگ موجود ہیں، اکا دکا نہیں ہے، پروفیسروں کے پروفیسر، اور کلاسوں کی کلاسوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہمیں جب کہا بھی جائے نا کہ عقیدے پہ بولنا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حاضر ناظر پہ بولنا ہے، انگوٹھے چومنے پہ بولنا ہے۔ او بھائی، یہ ہمارے عقیدے ہیں، ہم آقا کی یہ ساری شانیں مانتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا کچھ اور ہو چکا ہے۔ اسلام کے اوپر اٹیک اور حملہ جس طرف سے ہوگا، حضور کا سپاہی اسی طرف سے اسلام کا دفاع کرے گا۔ ہم نے اپنی عوام کو، اپنے دوستوں کو نہایت محدود کیا ہوا ہے 2-4 موضوعات پر۔ سنا، ایتھیسٹ انگریزی کا لفظ ہے، ایتھیسٹ، ATHEIST، یہ ملحدین اور دہریہ کو کہتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں، عقلی دلائل کی روشنی میں کس نے دینا ہے؟ ہمیں بتایا جائے۔ قیامت کے دن جا کر ان لوگوں کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو حق کی راہ نہ دکھانے کی وجہ سے گریبان کس کا پکڑا جائے گا؟ جو ذمہ داران ہیں۔ تو ان لوگوں کو گائیڈ کرنا، ہاں، طریقہ کار مہذب ہو، یہ گالی گلوچ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ان کی سختیاں، ان کی گالیاں، ان کے غیر مہذب چکو، ان کو تو جب نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ وہ رسول کو مانتے ہیں، نہ وہ دین کو مانتے ہیں، تو ان کو تہذیب سے کیا غرض؟ ان کو عاجزی سے کیا غرض؟ اور خواہ بندہ کسی مذہب کا بھی ہو، یہ داہریہ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں نا، کہتے ہیں مذہب کوئی بھی ہو، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک ساجی بات سمجھ لیں، مذہبوں میں اسلام سچا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو بھی مذہب ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہمیں بتایا جائے جو تکبر سکھاتا ہو، نہیں سکھاتا۔ دنیا بھر کا ہر مذہب، عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، دنیا کا کوئی مذہب صفحہ زمین پر ایسا نہیں جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ بندے کو متکبر ہونا چاہیے، آکڑ خان ہونا چاہیے۔ دنیا کا ہر مذہب عاجزی سکھاتا ہے، ہر مذہب گرنا سکھاتا ہے، ہر مذہب جھکنا سکھاتا ہے، اسلام بھی سجدے سکھاتا ہے، عیسائیت بھی گر جا سکھاتی ہے۔ تو یہ کون سا مذہب نکل آیا ہے جو لوگوں کو غرور اور تکبر سکھاتا ہے؟ آج ہمیں افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم اس قسم کی گفتگو جس محفل میں کریں، محفل کو سانپ سونگھ لیتا ہے، چس خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ اس وقت لگے گا جب آپ کا بیٹا آپ کا گریبان آپ کے پکڑے گا، پھر کہو گے مولوی ٹھیک کہتا تھا، پیر ٹھیک کہتا تھا، فقیر ٹھیک کہتا تھا۔ لوگوں کے بچے قادیانی کے پاس بیٹھ بیٹھ کے اس کا رنگ لے کر اس والے سوالات آ کے جب کرتے ہیں تو پھر پتر کو لے کے مولوی کے پاس چلتا ہے، اس وقت مسجد مدرسہ مولوی یاد آتا ہے۔ تو قبلہ پہلے جو ہم وقت پہ ہاتھ باندھ کر گزارشات پیش کر رہے ہیں، آج دوسری صرف نعرے لگانے والی تقریروں کی بجائے اس قسم کی علمی گفتگو کو برداشت فرمائیے۔ اللہ تعالی جل شانہ موجود ہے، اس کائنات کا خالق کوئی نہ کوئی ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے، جو سمجھ میں آ جائے وہ خالق ہی نہیں ہوتا۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق کا، قرآن کی آیت ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دنوں راتوں کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل والے خود سوچتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے۔ ایک بڈھی مائی سے کسی نے پوچھا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا تم تو ان پڑھ ہو، تمہیں کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا میں ان پڑھ والی مثال دینی ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک چرخہ رکھا ہوا ہے سوتر کتنے کے لیے، جب تک میں اس کو گیڑتی نہیں ہوں وہ سوتر نہیں بناتا۔ تو یہ زمین آسمان کا اتنا بڑا چرخہ کسی کے چلانے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس نے نہیں غور کیا وہ بے عقل ہے، اور اس بے عقل سے تو وہ بڈھی عورت عقل مند ہے جس نے اپنے چرخے سے ہی مسئلے کو سمجھ لیا ہے۔ قرآن کی باتیں بڑی سادہ سادہ ہوتی ہیں، سوکھی سوکھی ہوتی ہیں۔ وہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، جو بے قرار، وہ کون ہے جو بے قرار کی آہوں کو سنتا ہے؟ بے قرار کی آہوں کو سنتا، وہ کون ہے؟ بڑے سادہ الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑے گہرے معنی خیز بھی ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام راضی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک خدا کے منکر سے ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کاروبار کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا سمندری تجارت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کبھی تمہاری کشتی ڈوبی، بھنور میں پھنسی، طوفان میں پھنسی؟ اس نے کہا ایک دفعہ سخت طوفان میں میری کشتی پھنس گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں ایسا خیال آیا کہ آج کوئی ہوتا جو مجھے بچا لیتا؟ افمن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی آہیں سنتا ہے؟ تو فرمایا بے قراری کے عالم میں تجھے کسی بچانے والے کی طرف سوچ آئی؟ اس نے کہا آئی تھی، کاش آج کوئی ہوتا۔ فرمایا فذالک الہک الذی تضرعت الیہ فی ذالک الوقت، وہی وہ تمہارا خدا ہے، وہی وہ تمہارا معبود ہے جس کی طرف تم نے نہ جانتے ہوئے بھی اپنا خیال دوڑایا تھا۔ ہم اسی کو مانتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ خدا کو نہ ماننے والا بھی در پردہ خدا کو ماننے پر مجبور ہے۔ میں عقیدے بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب دیکھی، وہ عقائد اہل سنت پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ پہلے علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، انگوٹھے چومنا، یہ سارے اس نے۔ میں نے کہا اس کے بعد تم کچھ اور بھی لکھ دو نا، اہل سنت کے علاوہ ایک اور مذہب کا نام بھی لکھ دو، ان کے بھی یہی عقیدے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عقیدہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے بہت سی کتابیں عقیدوں کی ایسی آج کل کے زمانے کی، پرانی نہیں، پرانی عقیدے کی ہر کتاب توحید سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارے دوستوں نے تماشا بنا لیا ہے کہ عقیدے کی کتاب میں اللہ کی توحید کا ذکر ہی کوئی نہیں، فرشتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ اہل علم سمجھ جائیں گے۔ کچھ مخصوص لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 5 عقیدے ہیں جی، توحید، عدل، امامت، رسالت، معاد۔ تو بڑا سادہ سا مسئلہ ہے کہ قرآن تو توحید، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول اور قیامت، اللہ تو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جن کا یہ عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں، توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت، ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نکالا ہوا ہے،
قرآن کو بھی نکالا ہوا ہے، ان کی جگہ پر عدل اور امامت ڈالی ہوئی ہے. عدل اور امامت ڈال لو، دو چار اور ڈال لو، یہ ایک الگ بحث ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے نکالا ہوا ہے، کام تو یہاں خراب ہوا ہے، تم نے قرآن اور فرشتوں کو نکالا ہوا ہے. اس سوال کا تحقیقی آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بات عقیدے ڈالنے کی نہیں، دو چار اور ڈالو، 10-12 بنا لو، اللہ کی 99 کی 99 صفتیں ڈال لو. سوال یہ ہے کہ یہ دو باتیں نکالی کس لیے گئیں؟ اور ان کے ساتھ جب اب اور ہم دلائل پیش کریں گے تو پھر اور آنکھیں کھل جائیں گی کہ قرآن کے اوپر کیس کس نے کیا تھا انڈیا میں. تو باتیں تو پھر جڑ جاتی ہیں نا، کڑی سے کڑی مل جاتی ہے نا. تو پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی عقیدہ الحمدللہ قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ توحید کا عقیدہ، فرشتوں کو ماننے کا عقیدہ، قرآن کو ماننا، اس کو محفوظ سمجھنے کا عقیدہ، تمام رسولوں کو ماننے کا عقیدہ اور آخرت کو ماننے کا عقیدہ ہے. میں نے توحید پر مختصر سا بیان دیا ہے، اس پر بڑی ڈیٹیل ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیجیے. آپ ہماری کبھی نعتیں یا ادھر کلام جو حضرات کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ان کو بعض اوقات آپ نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. ہمارے بچے ہیں، میں اصلاحی باتیں کر رہا ہوں. سونا، فرشتوں کی توہین ہم نے خود ان لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے ان کو سمجھایا ہے، موقع پہ ٹوکا. فرشتوں کو کمی کہہ دینا ایمان کا کباڑا ہے. اوے جبریلا کہہ دینا، جبریل امین اللہ کے رسول فرشتے ہیں، اور کسی رسول کو اوے کہنا کفر ہے. اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ وہ ڈھولے مائے ہیں جو قرآن اور حدیث کے بالکل ساتھ ٹکرا رہے ہیں. ہم ان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو یہاں پر کلام کھڑا ہو کر کلام پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے. ہاں سمجھائیں آرام سے، آئندہ وہ ایسا نہ پڑھے. پڑھے، باز نہ آئے، اسے اسٹیج سے بصد معذرت ہٹا دینا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون، فرشتے اللہ کے عزت والے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے عزت والے، یہ کہتا ہے کمی. استغفر اللہ. کوئی یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے جبریل درزی ہے، اللہ کے فلاں فلاں پیارے کا سوٹ سیڑھ کے لے آیا. یہ کیا تماشا ہے؟ ان باتوں کا قرآن و سنت سے دلائل سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کی لکھی باتیں کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں، اللہ کے پیاروں، اللہ کے محبوبوں، اللہ کے محبوب کے محبوبوں اور اللہ کے فرشتوں کی اہانت والی باتیں نہ کرو. ان کے اپنے پڑھے لکھے لوگ ان سے بیزار ہیں. میں نے ایک بات فرشتوں کے حوالے سے کی ہے، ورنہ فرشتوں کے مقام شان بہت زیادہ ہے، لیکن جو غلطی یہاں ہو رہی ہے میں وہ بتائے جا رہا ہوں، اس کو واضح کیے جا رہا ہوں. اب یہ کتاب کو ماننا، قرآن کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا. بھائی ہمارا جو تورات اصل میں نازل ہوئی تھی اس پر بھی ایمان ہے، بعد میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، ایک الگ بحث ہے. جو اصل میں انجیل نازل ہوئی تھی ہمارے لیے مقدس ہے. قرآن آج تک محفوظ ہے ہمارے لیے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف مقدس ہے. اور قرآن کے ساتھ محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ آپ کا اور میرا اس دور میں بہت بڑا فریضہ ہے. اور میں خاص طور سے اپنے دوستوں کو اس بارے میں کافی سارا غافل دیکھتا ہوں. کل خانی بھی ہو رہی ہو نا جی، تو جس طرف سپارے پڑے ہوئے ہوں ادھر کوئی بندہ نہیں جائے گا، اور جدھر گیٹیاں پڑی ہوئی ہوں ادھر بندہ بندہ آ کے بیٹھے گا. قرآن پڑھنے سے کترانا یہ کیوں ہے؟ قیامت کے دن قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت فرمائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت فرمائیں گے، میرے اللہ میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، ہم نے ہجرت کرنی تھی برے کاموں سے اور ہمارے لوگوں نے ہجرت کر لی ہے قرآن سے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق دے.
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں میں نے خواب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی. آپ نے جب کرم فرمایا زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور یہ جو صحابہ کرام نے حضور کے زمانے میں حضور سے فیض لیا ہے, آپ لوگوں نے فیض لیا ہے, یہ آج ہم میں وہ فیض کیوں نہیں, ہم میں کیا خرابی ہے؟ آپ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبدالعزیز ہم 3 کام کرتے تھے, 5 وقتی نماز, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اور تم لوگ صرف ذکر تھوڑا بہت کرتے ہو, نماز میں بھی ڈھیلے ہو, تلاوت میں بھی ڈھیلے ہو, اس لیے تمہارے اوپر وہ رنگ نہیں چڑھ رہا. سنا اب تصوف کا دم بھرنا, پیری مریدی کا دم بھرنا, واقعی ہر بندہ دیکھ لے ایسا ہے کہ نہیں ہے. نماز میں تلاوت میں ہمارا اکثر جو طبقہ ہے وہ ڈھیلا ہے. ذکر وہ پیر صاحب آتے ہیں تو کراتے ہیں, وہ بلکہ پیر صاحب کے استقبال بھی کرنا ہو تو اللہ ہو, پیر صاحب کو رخصت کرنا ہو تو اللہ ہو, پیر صاحب گلی گلی چل رہے ہو تو پیچھے اللہ ہو. یہ تو ہم کوئی نہ کوئی کر لیتے ہیں جوڑ جمبا, اس میں پتہ نہیں اخلاص ہوتا ہے کہ نہیں, اللہ کرے اخلاص ہوتا ہو. نیتوں کا مالک تو اللہ ہے, لیکن بظاہر جو کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ مطلب ایسا اپیل نہیں کرتا. لیکن چلو مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ذکر تم لوگ کرتے ہو اور نماز اور تلاوت میں تم لوگ بہت ڈھیلے ہو. سبق مل گیا کہ واقعی وہ جو میں عقائد بتا رہا ہوں, قرآن کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ مضبوطی سے لگنا چاہیے. وہ اب نے سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنے والا خارجی ہوتا ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگ, وہ تو خارجیوں اور رافضیوں دونوں کے بارے میں حدیث ہے, ہاں جی دونوں کے بارے میں, کہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اب جب قرآن پڑھنے والے کا قرآن حلق سے نیچے نہ جائے تو قرآن چھوڑ دینا چاہیے یا حلق ٹھیک کروانا چاہیے؟ یہ بات ہے. حلق ٹھیک کروایا جائے کہ بلا قرآن سے محبت کی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے. اور آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, خدا کی عظمت کی قسم, آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, آپ کے گھر میں دولت آتی دیکھنا, برکات آتی دیکھنا, آپ کے کردار کے اندر تبدیلیاں آتی دیکھنا, آپ کے مزاج میں سنجیدگیاں آتی دیکھنا, اپنے چہرے پہ رونقیں آتی دیکھنا. قرآن ایسی چیز ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ کی بات سننا چاہتے ہو بھائی, عاشق کا دل چاہتا ہے نا محبوب مجھ سے بات کرے, تو اپنے محبوب کی بات سننا چاہتے ہو قرآن پڑھو. اپنے محبوب سے خود باتیں کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو. حدیث میں آتا ہے ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ, بندہ نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. تو رب کی بات سننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ, رب سے خود بات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ. پھر اس کے بعد رسولوں کا ذکر ہے. تو تمام رسول آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تمام رسولوں کے ہم ہاتھ بدے غلام. اور اس موضوع پر بھی رسولوں کو تو آپ لوگ مانتے ہیں, لیکن میں وہ بات کروں گا جو آج کی ضرورت ہے. سونا, مسلمان کو اللہ نے عزت, اعزاز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اور تربیت دی ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھا ہے, اسی طرح ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا ادب سیکھا ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں, آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, پوری دنیا والوں ہم آپ کو بھرے دل کے ساتھ, پورے جوش اور جذبے کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرف متوجہ کرتے ہیں. خدا را ہماری اس گزارش پر غور کیجئے, کبھی تم نے سنا ہے
کہ تم نے جب ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کی تھی تو کسی مسلمان نے جوابی طور پر اس نبی کی بے ادبی کی ہو جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ بھی ہمارے، موسیٰ بھی ہمارے، داؤد بھی ہمارے، سلیمان بھی ہمارے، محمد کریم بھی ہمارے. اخلاقیات کے میدان میں اسلام جیت گیا، یورپ ہار گیا، فرانس ہار گیا. یہ گلیوں میں رلنے والا ایک گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا جو ایک بادشاہ نے تخت پہ بیٹھ کے حرکت کی ہے. یہ زیب دیتا تھا کسی بادشاہ کو، زیب دیتا ہے. بادشاہ بادشاہوں والی باتیں کرتے ہیں، کمیوں والی باتیں نہیں کرتے. میں اپنے دوستوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے بھی کچھ آداب سیکھیے. ہمارے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، انہوں نے گستاخیاں سیکھی ہیں. اور ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ کے تمام رسولوں پہ سلام ہو. تم نے گستاخیاں سیکھی ہیں، ہمیں سلام سکھایا گیا. اور اسی آیت کے تحت آپ حدیثیں پڑھ لیجئے. یہ جہاں آیت ہے نا وہاں قرآن کھولے، اس کے نیچے مفسرین نے حدیثیں لکھی، صحیح حدیثیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو علی الانبیاء قبلی، میرے امتیوں میرے سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان پر بھی درود پڑھا کرو. یہ ہے ہمارے آقا کی تربیت. وہ تمہاری ٹریننگ ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے. تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں. اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میدان میں چت کون ہوتا ہے. علم کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں، قانون کے میدان میں، دنیا کو مسلمان بنانے کے میدان میں انشاءاللہ تعالی دنیا تمہاری بدتمیزیاں دیکھ کے تم سے متنفر ہوگی. اور ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو اس دین کو جس میں تم نے یہ سیکھا ہے، اور مصطفیٰ کریم کے دروازے پر جہاں تمہیں ادب نصیب ہو جائے گا. تو آقا نے فرمایا میرے سے پہلے نبیوں پر بھی درود پڑھا کرو. ان اللہ بعثہم کما بعثنی، اللہ نے جس طرح مجھے بھیجا ہے اسی طرح اللہ نے ان کو بھی بھیجا ہے. اب اس گفتگو کا اینڈ کیا ہوا کہ اخلاقیات کے میدان میں یہ جو اتنا مہذب مذہب بنتا ہے اور یورپ بڑا مہذب بنتا ہے، سو کالڈ سیولائزڈ، ان کی جو تہذیب ہے، آداب اور اخلاق ہیں، وہ اسلام کے سامنے لیٹ چکے ہیں. اور اسلام کے اخلاق اور عزت اور غلبہ اور تہذیب اور علمی تعلیم پوری دنیا کے اوپر علمی طور پر اپنا جھنڈا لہرا چکی ہے. ہم پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جس مہذب دین کے اندر گالی گلوچ کی بجائے علم و عرفان اور اپنے سے پہلے نبیوں کے اوپر درود پڑھنے اور ان کے اوپر رحمتیں بھیجنے، پیس بی اپان ہم کے خوبصورت الفاظ بولنے کی تعلیم موجود ہے، اس دین کے سامنے آپ بھی آ جائیے، سر جھکا دیجئے، اس میں داخل ہو جائیے، اسے قبول کر دیجئے. کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ اسلام کا ایسا پیارا عقیدہ ہے کہ بندے کو بندہ بنا دینے کے لیے یہ ایک ہی کافی ہے. عقیدہ آخرت کا خلاصہ کیا ہے، اس پر بھی بڑی بحث ہے. میں آپ کے سامنے شارٹ بات رکھ رہی تو میرے اور آپ کے اس وقت کام کی ہے. بھائی جس کو موت یاد ہے، جسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، وہ زبان کھولتے وقت سوچ کے بولے گا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پورے کے پورے دین اور تعلیمات اور نصیحتوں کا خلاصہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا. جی حضور فرمائیے. آپ نے اپنی زبان مبارک کو 2 انگلیوں سے پکڑ لیا، فرمایا کف علیک ھذا،
اس پر کنٹرول کر. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمیں زبان کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا؟ آقا نے فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بھار پھینکنے والی چیز زبان ہے. زبان کا کھٹیا، حصائد السنتهم، زبان کی فصل. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو انسان کے حلق کے اندر وہ گہرائی میں کڑیالہ ڈال کے باندھا ہوا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اندر وہ بندھی ہوئی ہے، جڑ اس کی بہت گہری ہے. اور ایک کڑیالہ آپ سمجھتے ہیں نا، لگام، وہ پیچھے ہے، پیچھے سے اس کو کھینچا ہوا ہے. پیر صاحب سمجھتے ہیں تاکہ گراؤنڈ رن ملے تو یہ بھاگ نہ پڑے. آپ کی بولی گراؤنڈ رن ملے تو یہ بھاگ نہ پڑے، یہ بیریئر نہ کراس کر دے. جہاز کو چیک کرنے کے لیے زمین پہ جب سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس کو پیچھے سے لوہے کے سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے جہاز کو، کیونکہ جہاز تو جہاز ہے، تو اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ رن. تو زمین کے اوپر جب اس کو تیز، اس کا وہ جو کار کا کیا ہوتا ہے جو ایکسلریٹر، اس کا جب ایکسلریٹر دبایا جائے نا تو تھراٹل بولتے ہیں جہاز کی زبان میں، تو وہ اس کا فل تھراٹل جب دیا جائے تو یہ جہاز کہیں بھاگ نہ پڑے تو اس کو پیچھے سنگلوں سے، لوہے کے رسوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں، شیخ اکبر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک چیز کو، جب کو، تالو کے پیچھے اندر باندھا ہوا ہے تاکہ بے لگام نہ ہو جائے. اور پھر 32 دانتوں کو پہرے دار بنا کر اس کے سامنے روک بنایا ہوا ہے، اور پھر 32 دانتوں کے باہر ہونٹوں کا مین گیٹ لگایا ہوا ہے، اور یہ کڑیالے توڑ دیتی ہے، دروازے بند دیتی ہے، مین گیٹ کو چیر دیتی ہے اور باہر نکل کر بک بک کرنے لگتی ہے. یہ زبان ایسی خطرناک چیز. اس لیے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن منہ کے بھار پھینکنے والی چیز زبان ہے. اور یاد رکھ لیں، دنیا کا کوئی مذہب ہو، کوئی انسان ہو، انڈیویجول، انفرادی طور پہ کوئی بھی ہو، یاد رکھ لو اس مذہب کو چھوڑ دو جس میں گالیاں سکھائی جاتی. میں دوبارہ بولوں کہ کافی ہے. یہ فرانس سے لے کر ایران تک کہیں آپ چلے جائیں، اس مذہب کو چھوڑ دو جس میں زبان کا استعمال پراپر طریقے سے نہیں بتایا جاتا، جس میں صرف جذبات ہوتے ہیں، سینہ زوری ہوتی ہے. قیامت کے دن منہ کے بھار پھینکنے والی چیز یہی زبان ہے. سونا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمدردی کرتے ہوئے یہ باتیں بتا رہا ہوں. دنیا میں تم لوگوں سے ہمدردی کرنے کا اور تمہارے ایمان کو بچانے کا ہمیں حق حاصل، اور یہ ہمارے اوپر فریضہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. میں نے عقیدے کے بارے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کافی ساری گزارشات پیش کر دیں. دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب تک کیا تھا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا. نیک عملوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، شاید ہر کتاب میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا،
زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ پنجابی والے کہتے ہیں 5 بنائی اسلام دیا۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقائد کا نچوڑ ہے، تفصیل آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ اعمال کا نچوڑ ہے، ورنہ اعمال پورے کے پورے عبادات، یہ نور العزا ہی نہیں، یہ قدوری، کنز، ہدایہ وغیرہ میں بھی دیے ہوئے ہیں، جو درسی کتابیں ہیں، تفصیل ہے کافی ساری۔ لیکن جٹ کے بندے کے لیے سوکھا سوکھا اسلام کی 5 بنیادیں اگر بتا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی ایسا بندہ بالکل جوتا پہن کر دریائے امتحان سے پار ہو جائے گا۔ فقیر نے ایک شعر بنایا ہے، اس حدیث کو ڈھالا ہے شعر میں۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، چاہیں تو لکھ لیں، چاہیں تو ریکارڈ کر لیں، چاہیں تو یاد کر لیں۔ حدیث آپ سن چکے۔ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اب شعر سنیے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا، 5 روزانہ 3 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ 5 روزانہ کیا ہے اور 3 سالانہ کیا ہے؟ 5 روزانہ نمازاں تے 3 سالانہ۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو پہلی حدیث کا جو ترجمہ تھا وہ پہلے شعر میں ہو گیا تھا، کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ حج کرن نوں جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ حدیث تو ختم ہوگی، حدیث مکمل ہوگی، 5 چیزیں آ گئیں۔ اب یہ وکھرا جدا گانا علیحدہ شعر کیوں لکھا؟ 5 روزانہ 3 سالانہ ناری بندہ جنت ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس لیے کہ وہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ان میں سے زکوٰۃ اور حج یہ ہر بندے کے وس کا کام، اس کے لیے تو پیسہ چاہیے۔ زکوٰۃ بھی وہ دے گا جو امیر ہوگا، حج پہ بھی وہ جائے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ تیرے میرے جیسے غریب کا اسلام تو اور سوکھا ہے، کلمہ درود کیتی رکھ تے نماز روزہ پڑھی رکھ، ہے گل کہ نہیں؟ بس غریب آدمی کا اسلام اور آسان ہے۔ اس طرح آپ ایک سادہ آدمی اور ایک بھولے بھالے مسلمان کی حیثیت سے اچھے باعمل با کردار مسلمان بن جائیں گے۔ اچھا اب آ گئی تیسری اور آخری چیز، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بھی وصیت کی اور صبر کی بھی وصیت کی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کی بات خود کر دو، لوگوں کو بھی کہو کہ حق کی بات کر دیں، لیکن ساتھ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، حق کی بات صبر کے ساتھ کرنی ہے، سر نہیں پاڑ دینا، گالی گلوچ سے نہیں سمجھانی، بیٹا پترا کہہ کے سمجھانا ہے، جلال بھی دکھانا ہے تو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے دکھانا ہے، تھریٹ نہیں کرنا، حق بھی بولنا ہے، صبر بھی دکھانا ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ اس چیز کا دوسرا نام اخلاقیات ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے صوفیاء نے اس موضوع کو تصوف کا نام بھی دیا ہے، ادب کا نام بھی دیا ہے، اخلاق کا نام بھی دیا ہے۔ ادب کے اوپر پوری کی پوری کتابیں صوفیاء نے لکھی ہیں، تصوف کی ہر کتاب دراصل ادب پر اور اخلاق پر ہوتی ہے۔ اخلاقیات کے میدان میں اور آداب کے میدان میں ابن ابی الدنیا کی کتاب الاخلاق ہے، امام بیہقی کی کتاب الاخلاق ہے، ان اخلاقیات کے موضوع پر، اور کتاب الآداب ہے، آداب اخلاق، آداب اخلاق یہ نام ہوتے ہیں کتابوں۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف سراسر ادب کا نام ہے۔
لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال میں ایک ادب ہے، ہر مقام کا ایک ادب ہے۔ فمن عرف آداب الاوقات، جس بندے نے ہر وقت کا ادب سیکھ لیا، فقد بلغ مبلغ الرجال، وہ مرد بن گیا۔ مرد کسے کہتے ہیں؟ کامل کو۔ وہ کہتے ہیں نا مرد نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی۔ تو مرد کون ہوتا ہے؟ مرد وہ نہیں ہوتا جس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہوں، اگر اس کی گت بھی ہے نا لیکن وہ اللہ کے سامنے جھکنا جانتی ہے اور اللہ کی رضا اس کو چاہیے، تو ایسی عورت بھی اللہ کے نزدیک مردوں سے زیادہ مقبول ہے۔ یہ کامل چھڑا مرد نہیں ہوتے، کامل بڑی بڑی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، کمل کامل ہوئے ہیں مردوں میں بہت سارے، ولم یکمل من النساء الا، اور عورتوں میں بھی جو کامل ہوئی ہیں وہ حضور نے عورتیں بھی گنی۔ فرمایا نمبر 1 عورتوں میں کامل ہوئی ہے آسیہ امرأۃ فرعون، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی عورتوں میں، حضور نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، سنا میں حوالہ دے رہا ہوں، عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل تھیں، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا مریم ابنت عمران، حضرت مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنت عمران، یہ بھی عورتوں میں کامل تھیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ فضل عائشہ علی سائر النساء، یہ تو کامل تھی نا، ان ساری عورتوں پر عائشہ اتنی افضل ہے اور زیادہ کامل ہے، کفضل السرید علی سائر الطعام، جس طرح سرید سارے کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔ سرید سے 3 نقطے والی سے ہوندی نہیں، ساد قاری حضرات، را یا دال، اسی جٹا دیاں سے رے یہ دال، سرید۔ اب اس حدیث میں پتہ چل گیا کہ مرد بھی کامل ہوئے ہیں، عورتیں بھی کامل ہوتی ہیں۔ میں غلطی تو چھیڑی سی کہ مرد نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل رہے نہ کائی، یہ وہ خواتین ہیں جو بہت سارے مردوں سے اوپر ہیں، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل قرار دیا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ امام عورتوں پر جن کو حضور نے کہا یہ کامل ہے، یہ بھی کامل ہے، عائشہ صدیقہ ان سب سے اوپر ہیں۔ تو جس کی بیٹی کا یہ حال ہے، اس باپ کا کیا کمال ہوگا۔ صدیق اکبر کو سیاستدان نہ سمجھنا چھڑا مڑا، صدیق اکبر بہت بڑے ولی ہیں اس امت میں۔ افضل الاولیاء المحمدیت ابو بکر الصدیق، امام شارانی لکھتے ہیں محمدی امت کے تمام اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ تصوف نام ہی ادب اور اخلاق کا ہے۔ ایک جانے گل کر جاؤں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا سرید، میں نے ابھی بولا ہے تو میں ذرا کلیئر کر دوں سرید کیا ہوتا ہے۔ سرید شوربے کو، سالن کا شوربہ لے کے روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے کے اندر ڈال دیں، گرم گرم شوربے کے اندر 2-4 منٹ رکھ دیں، جب وہ گل جائے تو اٹھا کے کھا لیں، اس کھانے کا نام ہے سرید۔ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس سند کے لحاظ سے کافی ساری وہ ان کے اندر پیچیدگی ہے، لیکن وہ طب کے حوالے سے چونکہ سنن زوائد سے ان کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پڑھا ہے، نبی پاک نے فرمایا سرید بنا کے کھاؤ، خواہ پانی کا ہی صحیح۔ جو بندہ اس طرح کھانا کھانے کا عادی ہے، یہ میں نے جان بوجھ کے ادھر اپنی توجہ، لوگ، میں حکمت بھی کرتا ہوں، دوائیں دیتا ہوں، لوگ آ جاتے ہیں، اکثر لوگ معدے کے مریض ہوتے ہیں اور اکثر کو خرابی بد ہضمی کی ہوتی ہے،
حتیٰ کہ شوگر بھی 2 قسم کی ہے. ہماری طب میں 3 قسم کی شوگر ہے, ایک حقیقی, ایک کبدی, ایک میدی. ڈاکٹر آج کل نا جدید سے ڈاکٹر وہ 2 قسم پر ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 تک پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں 3 قسم کی شوگر ہے. معدے کی خرابی سے, جگر کی خرابی سے اور اعصاب کی خرابی سے. اعصاب کی خرابی والی شوگر کو حقیقی شوگر کہتے ہیں. ٹیسٹ میں ایک جہی آتی ہے, لیکن وہ طبیب کو پتہ چل جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو رات آپ کو اٹھنا نہیں پڑے گا واش روم جانے کے لیے, معدہ ٹھیک ہے تو ایسے مریضوں کو جب ہم نے بتایا کہ کھانا سرید بنا کے کھاؤ تو ان کے معدے کافی حد تک ٹھیک ہو گئے. جو محنت آپ کے معدے نے اندر جا کے روٹی گالنے پر کرنی ہے, وہ محنت شوربہ پلیٹ کے اندر کر چکا ہے. آپ نے گلا گلایا, ہضم کیا ہوا کھانا صرف اندر بگانا ہے. سنت کی سنت. اخلاقیات کی بات ہو رہی تھی, عقائد میں بتا چکا ہوں, عبادات بتا چکا ہوں, اخلاق کی بات ہو رہی تھی, آداب کی بات ہو رہی تھی کہ ادب اور اخلاق کیا ہے. اس میں سونا صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے. اخلاق کو درست کرنے کا سب سے افضل طریقہ موت کو یاد رکھنا. بس جس نے موت کو یاد رکھا اس کا اخلاق درست ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ من اکیس الناس, سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا اشدہم استعدادا للموت, جو سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ابھی نوجوان آپ حدیث سنا رہے تھے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار وہ ہے, محتاط وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا, قبر اور حشر کی تیاری کے لیے عمل کیا. اور آگے فرمایا والعاجز, اور بد عقل وہ ہے. یہ کیس کے مقابلے پہ عاجز آئے تو یہاں اس کا معنی بے عقل ہے, ناسمجھ وہ ہے. سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور قیامت کی تیاری کی. اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ, جس نے اپنے نفس کی پیروی کی, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا اور امیدیں رکھیں اللہ سے. سونا بڑا ٹھیک ٹھاک ہمیں ٹھکورا جا رہا ہے اس حدیث میں. کرنی اپنی مرضی تے آکھنا اللہ دی طرف انتظار ہے, بے کرم دا دروازہ کھلن والا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں, منع فرما رہے ہیں اس بات سے, یہ نہ کرنا تیرے جیسا بے وقوف کو نہیں ہوگا. بھئی اپنی مرضی سے رج رج کے کھاتے رہیں, طرح طرح کے کھانے کھاتے رہیں, تو شوگر کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں کہ ہونے ٹھیک ہو جانے, ہونے میرے پیر صاحب نے کہا کرنے کام ہو جانے, مہربانی جی میں درد تے بیٹھا اتنے عرصے تو ذکر فکر میرے کو نہیں ہوتا, چکی میرے کو نہیں پین ہوتی. جناب یہ جو ہوتی ہے نا حادثاتی عطائیں, یہ ہر ویلے نہیں ہوتی. چوروں کتب کوئی بنتا ہے تو سارے چوراں سوچ رہے میں کتب بن جانا, اس لیے میں چوریاں شروع کر دیا, یہ بدماشیاں اتنے نہیں چل دیاں. وہ بیچارہ پتہ نہیں اندر سے کتنا پسا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیوں چوری کر رہا تھا, اس کے حالات تمہارے اوپر نہیں آئے. لہذا اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنی محنت میں, اپنے وظیفہ عمل میں کسی قسم کی کمی نہ لاؤ. اب اونٹ کا گوڈا باندھ کے اب اللہ کے توکل پہ اس کو چھوڑ دو, اب اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا درست ہوگا. جناب تقریباً گھنٹہ ہو گیا, پہلی گل ذرا لمبی ہو گئی سی, دوجیوں نے میں تھوڑا تھوڑا برابر وقت دے کے تقریباً گھنٹہ پورا کر دیتا ہے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں ہم سبق کے طور پر دوبارہ دہرا دیتے ہیں. میں نے 3 گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں. نمبر 1 ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2 ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. عقیدے کی باتیں یاد ہو گئی ہوں گی, اللہ کو ماننا, فرشتوں کو, کتابوں کو, رسولوں کو, قیامت کو ماننا. اور عمل کی بات 5 روزانہ تے 3 سالانہ ہی سے ہی سیدھی جنت ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن انشاءاللہ لاؤنی ہے, جنت دا دعویٰ کوئی مائی دلال نہیں کر سکتا. اور اخلاقیات کے میدان میں موت کو یاد رکھنا اخلاقیات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بار سٹال لگا ہوا ہے، فقیر کی لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں، کافی ساری کتابیں سٹال پہ موجود ہیں، میں ذرا تفصیل سے اعلان کرتا ہوا مناسب محسوس نہیں کر رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب دی محفل کنا دی؟ محمد اسلم صاحب دی زوجہ واسطے ایصال ثواب ایک باری سورۃ فاتحہ 3 دفعہ قل هو اللہ شریف 3 دفعہ درود شریف سارے حضرات پڑھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے ملک کر دو کلام بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ کریم جو کلام پاک ہم سب نے پڑھی ہے اس کا ثواب، جتنی تلاوت نعت بیان ہوا ساری محفل کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تمام سلاسل کے اولیاء، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی، بطور خاص اسلم صاحب کی زوجہ کی روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کریم اسلم صاحب کے زوجہ کے رشتہ دار اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہوں، مشائخ، اساتذہ، چھوٹے بڑے افراد، ان کی قبر کے دائیں بائیں مدفون، قبرستان میں دفن تمام لوگ، جتنے حاضر مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ان کے گھروں سے جتنے مسلمان چلے گئے، کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، کسی کے پیر فوت ہو گئے ہوں، کسی کے استاد فوت ہو گئے ہوں، کسی کے بہن بھائی بیٹے اولاد بیٹیاں، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ نبی پاک کی امت میں سے جس کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ کریم اس پاک محفل کے طفیل ہر بیمار کو صحت عطا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، معاشرے کے فتنوں کے شر سے محفوظ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، ہم مسکینوں گناہگاروں کو، اس زمانے کے ہم کمزوروں کو دین کا خادم بنا، ہم سے دین کا کام لے لے، ہمیں دین کی خدمت پوری حکمت عملی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری شرافت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری باتوں میں تاثیر پیدا فرما، ہماری تبلیغ کے اندر اثر پیدا فرما، ہمارے خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں کامیاب و کامران فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ غلام مصطفیٰ بنا۔ ہمارے پیر صاحب غلام مصطفیٰ ان کی بھی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اگلے راستے آسان فرما، ان کو مغفرت کا راستہ نصیب فرما۔ اپنے مشائخ، اساتذہ، والدین، نیکوں کی اولاد ہے، ان کے راستے پر یا اللہ ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے علماء مہربان ہوئے، کرم فرما ہوئے، عالم ہونے کے باوجود فقیر کی باتیں برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، بیٹھے رہے، اعلیٰ ظرفی پر اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے نوجوان ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اس ماحول سے اے اللہ کریم ان کو وہاں پر اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی، اس کے برے جراثیم سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی پوری دنیا میں خیر ہو، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر ہو، جہاں جہاں مسلمانوں پر امتحانات ہیں وہاں پر مسلمانوں کے امتحانات سے اب معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے۔ اے اللہ ہر مسلمان کا جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ